کہ ججز جو ہیں ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے. کیا بولا تم نے؟ کہ ججز جو ہیں ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے. یہ معاملہ ہے کیا؟ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک تاثر دیا جائے گا کہ یہ ہمارا فیوریٹ جج ہے، یہ آپ کا فیوریٹ جج ہے، اور باقاعدہ ایک سوشل میڈیا پہ آپ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، ایک باقاعدہ ایک کیمپین سی چل رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ آپ کا جج ہے، ہمارا جج ہے. ہم ججز کو متنازع نہیں دیکھنا چاہتے، نہ کوئی چاہتا ہے، ہم بڑا احترام کرتے ہیں عدلیہ کا. تو جو ججز کو متنازع بنایا جا رہا ہے اس کی کیا کہانی ہے؟ ہیلو انڈیا فنی بونس کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے. امید کرتا ہوں آپ کو پچھلی ویڈیوز بہت اچھی لگی ہوگی. تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے لوگ کیسے اپنے ہی سنویدھان کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک نیا سنویدھان بنانا چاہتے ہیں. بھارت سے وہ بار بار یہی پریرنا لیتے ہیں کہ بھارت کا سنویدھان کتنا اچھا ہے، کتنا بڑا ہے، اور پاکستان کا سنویدھان کتنا برا ہے. بنا وقت گوائے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انت میں بات کریں گے. جب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم ان سے زیادہ معتبر ہیں اور ہم لوگ سپریم ہیں، تو آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل سپریم وہ عوام ہے. اچھا ٹھیک ہے، کہ جو ہم لوگوں کو الیکٹ کر کے اس پارلیمان میں لا کے بٹھاتی ہے، اور ہم آج انہی کا حق ان سے لینے کے لیے تیار ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ سپریم ہیں. نیت کے اندر فطور تھا، ہے اور رہے گا. یہ بل اور یہ ریزولوشن اس ایک عورت کی نفرت کی عکاسی کرتی ہے کہ جو جس کا دن سٹارٹ ہوتا ہے عمران خان کے نام سے، جس کا دن ختم ہوتا ہے عمران خان کے نام سے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ترازو کے پلڑے برابر کرنے ہیں. ارے بھائی، کس ترازو کے پلڑے برابر کرنے ہیں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے میٹر اور ویٹ کے اندر فرق کیا، میس اور ویٹ کے اندر فرق کیا ہے. میس کے اندر میٹر ہوتا ہے. آپ لوگ گریویٹیشنل پل چاہتے ہیں. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ کانسٹیٹیوشن کہاں ہے آج؟ وہ سینٹ کا کتابچہ کہاں ہے آج؟ عمل درآمد کیوں نہیں ہے؟ ہم نے ایک غریبوں کے لیے ایک ریزولوشن ثانیہ نشتر صاحبہ نے اس پہ بات کی، وہ لے کر آئے، حکومت کو تجویز دیا کہ آپ کس طرح سے سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں کہ لوگ لائنوں پہ مت مریں. انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اس ریزولوشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. وہ ریزولوشن یہ تھی کہ آپ سسٹم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اس میں کیا غلط تھا؟ انہوں نے کہا جی نام ہم رکھیں گے. رکھے نام، بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ رکھے. احساس تو کرے. ہمارے احساس نام سے ان کو چڑھ ہے. ہم نے کوئی نام یہ نہیں رکھا کہ عمران خان سوشل ویلفیئر پروگرام، ہم نے احساس رکھا ہے. احساس ہو، اگر آپ نام بدلتے ہو بدلو، پر احساس تو کرو نا. احساس کرتے ہوئے ثانیہ نشتر یہ لے کے آئی، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. یہ کہتے ہیں لوگ لائنوں میں مرے. اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ 1973 کا آئین پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. 1973 کا آئین اس وقت کی سیاسی قیادتوں نے بنایا تھا، اور یہ وہ لمحہ ہے جب پاکستان بکھر چکا تھا اور بہت برے حالات تھے، اقتصادی بھی سیاسی بھی، اور جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے درمیان کھینچاؤ بھی بہت تھا، کیونکہ جو یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. انتخابی عمل سے گزر کے آئے تھے 1970 کے انتخابی عمل سے، تو اس میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں ذاتیات بھی انوالو ہو گئی تھی. لیکن ان لوگوں کو سلام کرنے کو جی کرتا ہے، ان کی عظمت کو اور ان کی سیاست پر عبور کو، اور انہوں نے آنے والے کل کی خاطر اپنے ذاتی اختلافات کو بھلایا اور ایک ایسا آئین ڈرافٹ کیا. اور اس آئین پر 4 مہینے بحث ہوئی. جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ 4 مہینے ایک کلاس، جو کہتے ہیں آرٹیکل 1 یا آرٹیکل 2 آرٹیکل، ایک کلاس پہ بحث ہوئی اور 4 مہینے لگے اس بحث میں. اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا، لیکن یہ آئین جو ہے یہ اس کو اس لیے خوبصورتی ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کا اس میں انپٹ ہے. ارے کون بھونک رہا ہے یہ بدتمیز؟ اور یہ آج ہم 50 سال کے بعد ہم خوش ہیں
کہ ہمارے پاس ایک آئین ہے جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی ہم نے 1970 کا انتخاب بھی دیکھا ہے دونوں صوبوں میں، مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں، اور جو ووٹوں کا ٹرن آؤٹ تھا وہ کمال تھا. اور یاد رکھیے گا آج کے مقابلے میں اس وقت کے لوگوں کے پاس اب بھی اتنی تعلیم اور شعور نہیں تھا، لیکن نظریات تھے. فائٹ ہوئی، گھبرایا کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ تباہی ہونے لگی ہے. 77 میں یہ میرے دوست بیٹھے ہیں نوید چودھری صاحب موجود ہیں، اس قسم کا کرائسس تھا جو 4 مہینے چلا، مارچ، اپریل، مئی، جون. جولائی میں پھر کیا ہوا؟ یہ بات ہوئی کہ لیٹ اس سٹ ڈاؤن، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. اور اس میں بھی کہ اختلاف رائے تھا. اظہر خان مرحوم اور بیگم نسیم علی مرحوم نے اتفاق نہیں کیا پاکستان نیشنل الائنس کی قیادت سے ڈائلاگ کے لیے، اور انہوں اور یہ طریقہ ہے پارلیمنٹ چلانے کا، یہ طریقہ ہے سینٹ کا، یہ ہے وقار اس سینٹ کا، یہ وقار ہے اس ہاؤس کا، یہ وقار ہے ان ممبران کا کہ آپ ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپتے ہیں. آپ نے آج اپوزیشن کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے اور پورے پاکستان کی آواز کے اوپر چھرا گھونپا ہے. یہ سر یہ ہے طریقہ کار. سر میں بات کر رہا ہوں، لیکن سر میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج حرکت، سر یہ بل تو بلڈوز کرتے رہتے ہیں. ابھی جیب سے ایک بل نکالیں گے، ابھی یہ جیب سے ایک بل نکالیں گے اور کہیں گے لو جی آئے. لگتا ہے تکلیف میں ہے. یہ آئے بھی اس طرح کرتے ہیں جیسے تکلیف میں ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کا गजब बेइज्जती है. سوسائٹی کے جتنے بھی پلرز ہیں وہ سب مل کر، یعنی گورنمنٹ، سیکیورٹی فورسز اور ساتھ میں عوام، سب مل کر ایک ہمہ جہت اور جامع آپریشن کریں گے جو کہ ہوگا طالبان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، جو کہ اس ملک میں دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. کبھی وہ افغانستان چلے جاتے ہیں، پھر افغانستان سے آ جاتے ہیں، پھر یہاں پر جس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو ایک اور جنگ ہوگی ان کے ساتھ. साला ये दुख का ختم नहीं होता बे. اس ڈکلیریشن کے میں 2 لائنیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں، بڑی اہم، بہت ہی کہتے ہیں نا یعنی کیا کہنے. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دہشت گردی کی یہ جو حالیہ ایک نئی ویو ہے، اس کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اللیجڈلی نرم گوشے، سافٹ کارنر رکھنے کی بنا پر یہ ویو آئی ہے، یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے اندر طالبان کے لیے ایک ہم نے سافٹ کارنر رکھا ہوا تھا. اور اسی کے ساتھ عدم سوچ بچار، یعنی ہم نے سوچا ہی نہیں، کوئی پالیسیز ہی ایسی نہیں بنائی گئیں اور اس پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا جو کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے. یعنی کرکس اس کا یہ ہے کہ ابھی تک جو ہو رہا تھا اس میں سوچا ہی نہیں ہم نے، کوئی پالیسی ایسی کیوں نہیں بنائی گئی. اور عوام کی خواہش یہ تھی، عوام یہ چاہتے ہیں کہ طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو، بجائے اس کے کہ ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے. تو اتنے ڈیکیڈز گزر گئے، ہم نے یہ کوئی پالیسی نہیں بنائی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں نا ابھی تک جو ہے ہم ان کو دھارے میں لانے کی، قومی دھارے میں لانے کی بات کر رہے تھے، احسان الاحسان سے لے کر، اور کتنے دہشت گرد جن کو چھوڑا جا رہا تھا، جیلوں سے وہ فرار ہو رہے تھے، کہا جا رہا تھا یہ تو فرار کرایا جا رہا ہے، اور پھر ڈائلاگ کرنے کے لیے افغانستان تک جایا جا رہا تھا، اور ہم کہیں ایسی کوئی بات بول دیا کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دہشت گردوں سے آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. تو ہمارے خلاف کیا کیا کچھ نہیں کیا جاتا تھا. ذرا اگر آپ کو یاد ہو سب کچھ، آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان میں یہ طالبان آئے تھے تو بس کچھ ویڈیو، ایک آدھی ویڈیو جو بنا دی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا پہنچ جائیے وہاں پر آپریشن راہ راست پہ. آپریشن راہ راست سے لے کر راہ نجات، ضرب عزم، کیا کیا کچھ ہم نے کیا. 80,000 سے زیادہ پاکستانیوں نے اپنی جانیں دے دیں. اس میں بیچارے خود سے تھوڑی دی، وہ کہیں جاتے تھے دھماکہ ہوتا تب مارے جاتے تھے. مطلب 100 200 اکٹھے جنازوں تک میں دھماکے ہوئے ہیں بھائی. تو وہ جو ہے وہ ہو رہا تھا سب کچھ، اور اسی کے ساتھ 20,000 سے زیادہ فوجی جوان بھی چلے گئے. ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے، یعنی ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن پالیسیز ہم نے نہیں بنائی. انہوں نے کہا پالیسیز نہیں بنی، عدم سوچ بچار. اچھا اب جب یہ عدم سوچ بچار کی بات ہوتی ہے نا کہ اس کے متعلق سوچا ہی نہیں گیا کہ ان سے تو صلح نہیں ہو سکتی، یہ بات ہمیں اب یاد آ رہی ہے. تو سر جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہیں دہشت گرد، یہ جو طالبان ہیں یہ کریٹ کیوں کیے تھے، تو دیکھا ہے کہ اب وہ جب آپ بیک یارڈ میں جو ہے، وہ ہیلری کلنٹن صاحبہ نے جو فرمایا تھا بیک یارڈ میں آپ سنیکس پالیں گے، آپ سانپ پالیں گے تو وہ آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ڈسیں گے. ہمسایوں کو تو ڈس ہی لیں گے لیکن آپ کا بھی جو ہے وہ کھانا خراب ہو جائے گا.
تو وہ اگر آپ کو بات یاد ہو وہ بھی صحیح تھی. پھر لوگ جب یہ کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بار پھر سے دہشت گردی اپنی جگہ بنا رہی ہے. سیاسی بحران موجود ہے, معاشی بحران موجود ہے, تناؤ کا سا ماحول ہے, لیکن اس جانب ابھی توجہ نہیں دی جا رہی. خیر, آج ایک 1973 کے آئین کی گولڈن جوبلی ہے. کیا آج کا آئین محفوظ ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ آئین محفوظ ہے اور اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے. لیکن فیصلہ ایک ہوا ہے کہ اس آئین پہ ہم نے عمل نہیں کرنا. آئین کو ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق چلانا ہے. اور آج تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے, کانٹرڈکشن تو اس بات پہ ہے کہ یہ آئین جب 90 ڈیز الیکشن کی بات کرتا ہے تو ہمیں اس کے لیے لاجک نظر آ رہی ہے. جو نظریہ ضرورت دفن ہو چکا تھا, آج ہمیں نئے سرے سے اسے ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اور ہم ہر وہ ہیلا بہانہ تلاش کر رہے ہیں جس سے کسی طریقے سے ہم الیکشن سے مفروری حاصل کر سکیں. چاہے وہ آئین سچا ہے یا جھوٹا ہے, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں. اور بدقسمتی یہ ہے جس کی طرف آپ نے پہلے بات کی کہ جو ملک میں افراتفری ہے, بنیادی طور پر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت آئین سے نکلنا چاہ رہی ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے. دیکھو, جب آپ آئین سے نکل رہے ہوتے ہیں تو پھر مسائل ہی آپ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو ان مسائل سے لڑنے کے لیے ہیلے بہانوں کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی آپ کو عدلیہ سے لڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کبھی آپ کو الیکشن کمیشن کو امتحان میں ڈالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور کبھی آپ کو بیوروکریٹس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو آئین سے امیجیٹ پارلیمانی روایات کے اگینسٹ اس کی ڈسکشن کے بغیر اپوزیشن کے قراردادیں پاس کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ وہ مسائل ہیں جب آپ آئین سے نکلتے ہیں, اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سیاسی طور پہ خلفشار بھی ہے. کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ جب وہ بندے ٹریس ہو گئے اور ان کو سزا دی جانی تھی, لاہور ہائی کورٹ نے کہا سارا کیس ہی ختم. وہ بھائی یہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تماشا؟ کوئی آئین ریڈ کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی غداری نے شکیں اڑاتے ہیں جیسے ختم ہے انگریز زمانے دا نواں لے کے آواں گے ہوں. کہ پی ٹی آئی کے کیسز آ گئے ہیں, جو کیس آ رہا ہے اس میں اتنا فیصلے عجیب و غریب ہو رہے ہیں. ہر آدمی دوسرے کا اختیار رہنے کے چکروں میں ہے. جس کو بیج لگے وہ کہتا میں بادشاہ ہوں, اب جس کے بعد تھوڑا وہ کہہ رہا میں بادشاہ ہوں. مرزل سے سیاستدان کہتا میں بادشاہ ہوں. کارٹرز والے کہتے ہیں بادشاہ تو ہوں میں, جب چاہیں ملک کو گھما دیں جیسے مرضی. یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے الیکشن. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دراصل پاکستان میں کبھی بھی لوگوں نے سنویدھان کی کوئی اہمیت دی ہی نہیں. آزادی کے بعد سے ابھی تک پتہ نہیں کتنے بار سنویدھان کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی آج یہ استھتی ہے. دھنیہ واد.